اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جلاوت حسین الموسوی۔ کل میں نے ایک ٹاپکس کے بارے میں گفتگو کی تھی، حجاب کے بارے میں، تو میری خواہش تھی کہ اس پر مکمل ایک سیریز ویڈیو بنا لوں، لیکن کچھ مصلحت، کچھ وجوہات کی بنا پر ویڈیو نہیں بنا سکیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہترین انداز میں، بہترین ترقی کے ساتھ اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ آج 4 ایسی غلطیاں جو انسان سے سرزد ہوتی ہے، میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ یہ 4 غلطیاں ایسی غلطی ہیں کہ انسان سے نامحسوس طریقے سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان کوئی فرشتہ نہیں، یہ غلطیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جو 4 غلطیاں ہیں کہ یہ غلطیاں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے، ہمارے اکثر معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ زندگی دولت سے ہے، یعنی دولت ہے تو زندگی ہے، دولت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے باتیں کرنے والے، اس طرح کے بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں لوگ جنہوں نے عزت کمائی، شہرت پائی، جنہوں نے دولت کمائی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کیا لے کر گئے ساتھ؟ کیا دولت لے کر گئے؟ کیا عزت لے کر گئے؟ کیا شہرت لے کر گئے؟ صرف ایک سفید کپڑا، سفید چادر، اس کے علاوہ کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو دولت، ہمیں چاہیے کہ دولت کو زندگی نہ بنائیں، بلکہ زندگی کے ذریعے دولت کو بنائیں۔ تو خداوند عالم نے ہمیں جو زندگی دی ہے، بامقصد زندگی دی ہے، ہمیں یہ ذمہ نہیں دیتا کہ اپنی زندگی کو بیہودہ وقتوں میں گزاریں، بیہودہ باتوں میں گزاریں۔ خدا نے جو نعمت دی ہے، انسان کی سب سے بڑی نعمت انسان کی زندگی ہے، اور اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ میں دولت کمانے کے مخالف نہیں ہوں، بلکہ دولت کمانا چاہیے، اور یہ دولت ہمیں، ہمارے لیے سرمایہ ہے، اس آخرت کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ یہ تب ممکن ہے جب ہم اس دولت کو کمانے کے بعد اپنی ذات کی سوچنے کے بجائے دوسروں کی ذات کے لیے سوچیں۔ یعنی انسانیت یہی ہے، انسانیت کا پیغام یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچنے سے پہلے دوسروں کا سوچے، دوسروں کے بارے میں غور و فکر کریں۔ جب آپ دولت کماؤ گے تو آپ کے محلے میں غریب ہوں گے، فقراء ہوں گے، مساکین و محتاج ہیں، جب آپ ان کی مدد کریں گے اسی دولت سے، اور یہی دولت جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو یہی دولت کل کے لیے ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ باقی جو دنیا میں ہم نے دولت کما کر خون پسینہ ایک کر کے چھوڑ کے گئے تھے، وہ ہمارے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ ہمارے بعد آنے والے نسل ہی کھائیں گے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم زندگی میں دولت کماتے ہیں تو جانوروں کی طرح صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا، بلکہ ہم دوسروں کا سوچیں، پھر اپنی ذات کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا بھی، اللہ تعالیٰ بھی سب سے پہلے آپ کا سوچیں گے، آپ کو عطا کریں گے، آپ کو برکت دیں گے، آپ کی دعا کی قبولیت سب سے پہلے ہوں گے۔ دوسری چیز، ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسے کے ساتھ عزت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ایک ایسی محاورہ یا ایسی باتیں ہم نے اپنے ذہن پر سوار کی ہیں۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا، ہمارا پکا ایمان، ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ خدا جس کو چاہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کروا دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ خدا جسے چاہے اٹھاتا ہے، جسے چاہے نیچے گرا دیتا ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارا بالکل کلیئر ایمان ہے۔ اب ہم تاریخ میں دیکھیں، کیا فرعون کے پاس مال و دولت کم تھے؟ کیا دقیانوس کے پاس دولت کم تھے؟ کیا شداد، نمرود، ان کے پاس دولت، پیسے، اقتدار کم تھے؟ لیکن
وہ عزت نہیں کما سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے. وہ اپنے لیے لوگوں میں محبت پیدا نہیں کر سکے. ان کے دلوں میں اپنی محبت کو ان کے دل میں نہیں جذب کر سکے. لوگ ان کو نفرت کرنے لگے، لوگ ان کو گالیاں دینے لگے. آپ بھی آج دیکھیں تو اتنے صدیاں گزر گئے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دیتے. کیوں؟ یعنی ان کے کرتوت اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت افعال کی وجہ سے. حالانکہ وہ صاحب دولت تھے، صاحب پیسہ والے تھے، لیکن کیا فائدہ؟ لوگوں میں محبت نہیں بٹھا سکے ان کے دلوں میں. لوگوں کی محبت کو وہ نہیں کما سکے. آج بھی بدنام ہے. دوسری طرف ہم اپنے تاریخ میں دیکھیں، اسلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کی زندگی میں آپ دیکھیں، کیا پیغمبر کے پاس پیسے تھے؟ پیسے کچھ بھی نہیں تھا. ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رسول پاک نے اتنے عزت، اتنی شہرت کمائی. آپ دیکھیں صدر اسلام سے لے کر آج تک پیغمبر کے نام پر لوگ مرتے ہیں، پیغمبر کے اسم مبارک پر لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لوگ اپنے آپ کو پاگل کر دیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لوگ پیسے کے لیے پاگل ہو گئے ہوں؟ نہیں ہے تاریخ میں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبر کے عشق میں اتنا مبتلا ہو گئے کہ وہ مجنون کہنے لگے. تو فرق یہ ہے کہ یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ یہ فرق یہ دیکھیں، یہ پیسے سے نہیں آیا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اچھے اخلاق. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اچھے اخلاق اپنائے، چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں. اچھے اخلاق سے پیش آئے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے، ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رفتار، گفتار، اعمال میں لوگوں کے ساتھ صادقانہ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. کسی کے دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل تنگ نہ کرے، کسی کو اذیت نہ دے. آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے محبت بانٹیں، دوسروں کے درد میں شریک ہوں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے. لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیں گے. جب آپ اس طرح ان چیزوں کو اگر آپ زندگی میں امپلیمنٹ کرو گے تو آپ ہر وقت ہمیشہ کامیاب رہیں گے. نہیں ہے تو اگر اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، صرف اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، جو آپ نے سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا یہ ہے، وہ ہے، فلان گاڑی ہے، فلان بنگلہ ہے، یہ اس طرح کے سوچ کے اپنے آپ کو قابل عزت دار سمجھتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ یہ دیکھیں، معیار دیکھیں کہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ کس طرح اس سے بات کرتے ہیں، کس طرح کتنا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. یہ معیار ہے. انسان اپنے ذہن میں جو کچھ بھی سوچتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تیسری چیز میں جو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جس شعبے سے تعلق رہتے ہوں سب کے لیے ہے کہ آپ جب کسی کا سنتے ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ان سے متاثر نہ ہوں، بلکہ ان سے امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں، اپنے اندر اپنی صلاحیت کو باہر لانے کی کوشش کریں. اس کی بہترین مثال میں آپ کو یوٹیوبرس ان کی دیتا ہوں. دیکھیے اس وقت یوٹیوب پر لاکھوں کروڑوں میں یوٹیوبرس ہیں، ٹھیک ہے. اب اس یوٹیوبر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اچھے یوٹیوبرس ہیں اور برے یوٹیوبرس بھی ہیں. یعنی برے یوٹیوبرس وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوٹیوب کو اپنے ذرائع آمدن بھی بنایا ہوا ہے، یعنی ایک بزنس مین، لوگوں کے برین واش کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، ٹھیک ہے. وہ کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ٹرک سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ ٹرک کرو گے تو آپ کا ویور بڑھے گا، آپ یہ ٹرک کرو گے تو آپ کا سبسکرائبر بڑھے گا، اگر یہ کرو گے تو آپ کا چینل گرو کرے گا، ٹھیک ہے. تو وہ ٹرک سکھاتے وقت ٹرک سکھاتے درمیان میں کچھ چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح برین واش کرتے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں درمیان میں کچھ ٹرک چھوڑ جاتا ہے، پھر جب جو نئے یوٹیوبرس ہے وہ آتا ہے، وہ اس ٹرک کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس ٹرک کے مطابق اپنے یوٹیوب کے کام کو اس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسے ہو نہیں پا رہا ہوتا.
پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے اس ٹریکر کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، ان سے بات کریں، بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، میں آپ نے جو بتایا تھا میں اس کے مطابق یہ ٹرک امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے نہیں ہوا، تو پھر وہ اس طرح کر کے پیسے اس بندے سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں مختلف شہروں میں ادارے بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب کورس کرنے کے لیے، یوٹیوب سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اب ادھر 20-40 ہزار 50 ہزار لوگ پیسے دے کر کلاسیں لے رہے ہوتے ہیں، یہ سارے فضول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ اچھے ایسے لوگ بھی ہیں اس زمانے میں جو آپ کو حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں آپ کو ٹرک سکھاتے ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، انہوں نے جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر امپرومنٹ آئے، آپ خود محنت کریں، آپ خود کوشش کریں، آپ بھی یہ کبھی نہ سوچیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ آپ خود مجھے دیکھیں، میں نے کسی کو پیسہ نہیں دیا، نہ کسی کو میں نے کسی سے کورس لیا، میں نے خود سے محنت کوشش کی، الحمدللہ 3-4 مہینے بعد میں خود سب کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ گیا ہوں، اچھا ویورز بھی کیسے بڑھانا ہے یہ بھی سیکھ گیا ہوں، سبسکرائب کیسے بڑھانا ہے یہ بھی سیکھ گیا ہوں، چینل گرو کیسے کروانا ہے یہ بھی میں سیکھ گیا ہوں، میں خود اپنی محنت سے کوشش کی ہے، یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو واقعی میں یوٹیوب ٹرکس بتاتے ہیں، اب میں نے اپنے اندر کی صلاحیت کو میں نے باہر لانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ سے کسی سے متاثر نہ بھی، میں بہت سارے یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں تو میں ان سے متاثر نہیں ہوتا ہوں، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے، اس میں کیا قابلیت ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر سوچیں، یہ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس گفتگو کرنے کی طاقت انداز کیا ہے، کہاں سے آیا، ٹھیک ہے، اپنا ایک آئیڈیا بنا لو، جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ان سے متاثر نہ ہوں بلکہ ان سے اپنے اندر آئیڈیا بنا لو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں اس طریقے سے یہ کام کروں گا، اگر آپ اس طرح کرو گے تو آپ بھی جلدی امپرومنٹ کرو گے۔ چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ٹاپک کو تشخیص دیں کہ مثلاً کس بارے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً آپ نے یوٹیوبرز بننا ہے، آن لائن ارننگ، اگر آپ نے یوٹیوب پر اس ٹاپک پر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس حوالے سے آپ معلومات لیں، اس پر ویڈیوز بنائیں، مختلف ویب سائٹس، مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات لے کر اپنے ویڈیو بنائیں، جنرل نالج ہے، اسی طرح موٹیویشنل اسپیچ ہے، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہو بولنے کی، تقریر کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو، اسی طرح اسلامک ویڈیو، کہانی، تاریخ وغیرہ ہے، اس حوالے سے آپ اپنا ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ٹیچر ہے تو آپ نے ایک اپنے گھر میں وائٹ بورڈ لے لیں، اس میں آپ کیمسٹری بیالوجی کی ہر روز کوئی نہ کوئی سوال آپ حل کریں، اس کا ویڈیو بنا کر آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے، اس طرح اگر اپنی ٹاپکس کو آپ تشخیص دے کر آپ اس پر گفتگو کریں گے اور روزانہ آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کا چینل گرو بھی ہو جائے گا اور آپ کا یوٹیوب بھی جلدی آگے بڑھتا جائے گا، ویورز بھی بڑھتا جائے گا، آپ کا سبسکرائبر بھی بڑھتا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مفصل اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا کہ آپ نے ویورز کیسے بنانا ہے، اچھا سبسکرائبر کیسے بڑھانا ہے، کس طرح اپنے یوٹیوب کی سیٹنگ کرنا ہے، ان سارے چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔